ساتھ ساتھ ہے کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات ان کے لیے لکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تو فخر ہے ان کی اولاد ہونے پہ. ہم 4 بھائی 2 بہنیں ہیں اور میں نے ان کو ہمیشہ قناعت پسند پایا اور خود نمائی کی کبھی ان میں نہیں کوئی ایسی چیز پائی. اور زیادہ تر وہ پڑھائی کی طرف توجہ دینے کے لیے ترغیب دیتے رہے اور شاعری سے مجھے دور مطلب اس سائڈ پہ نہ ہو تو بہتر ہے. اچھا. یہ میرے لیے چھوڑ دو تم. تو اس لیے مجھے کوئی شوق نہیں ہوا شاعری کا زیادہ اور بس یہی کہوں گا کہ قناعت پسند زیادہ تھے. ٹھیک. خود نمایاں کا ان کو کوئی وہ نہیں تھا. آپ سے اس حوالے سے بات پوچھتے رہیں گے. سخت مزاج تھے, نرم مزاج تھے, نرم مزاج تو نہیں, نرم مزاج تھے, تربیت کا انداز کیسا تھا؟ بس یہ تھے شفیق باپ تھے. اچھا ماشاءاللہ. ناظرین, عامر فیاضی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. زاہد فتح پوری صاحب کا ایک اور کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھیے, اسے محسوس کیجئے, سنیے اور محسوس کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جسے حاصل عرفان محمد وہی ہے مرتبہ دان محمد. جسے حاصل عرفان محمد وہی ہے مرتبہ دان محمد. بیاں کیا ہو بھلا شان محمد, بیاں کیا ہو بھلا شان محمد. خدا خود ہے ثنا خوان محمد. جسے حاصل عرفان محمد وہی ہے مرتبہ دان محمد. سمجھتے ہیں محبان محمد, سمجھتے ہیں محبان محمد کہ دین حق ہے فیضان محمد. جسے حاصل عرفان محمد وہی ہے مرتبہ دان محمد. بدل جس کا نہیں ممکن وہ میرا, بدل جس کا نہیں ممکن وہ میرا, عطا کی حق نشایان محمد. جسے حاصل عرفان محمد وہی ہے مرتبہ دان محمد. رہے انسانیت پر گامزن ہو, رہے انسانیت پر گامزن ہو, یہی کیا کم ہے احسان محمد. جسے حاصل عرفان محمد وہی ہے مرتبہ دان محمد. بھٹکنے کا نہیں امکان زاہد, بھٹکنے کا نہیں امکان زاہد کے ہاتھوں میں ہے دامان محمد. جسے حاصل ہے عرفان محمد
محمد وہی ہے مرتبہ دانے محمد محمد یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ محمد یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ہاں دیکھا گیا شعرا یہ روایت چلتی آئی ہے کہ جو بھی شاعر ہے وہ تبرکن نعت کہتا ہے، لیکن اس کے ہاں یہ یقین نظر نہیں آتا جو مقطع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھٹک نہیں سکتا، اس کا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے کہ ہاتھوں میں دامان محمد ہے. بے شک یہ کیفیت کیسے آتی ہے؟ یہ تو جناب جو عقیدہ راسخ ہو اور جب آپ اس کے انتہاؤں میں یہ جانتے ہوں کہ ہم جس کی امت سے وابستہ ہیں وہ ہمارے لیے یا کسی ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے آیا ہو، تو پھر اس کی وابستگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عقیدہ، اعتماد، یقین کہ میں بھٹک ہی نہیں سکتا، پختہ ہو جاتا ہے. جی ہاں، یہ بڑا سہارا بنتا ہے. جی ہاں، اگر کوئی سمجھے تو یہ بہت بڑا سہارا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم ان کی امت میں موجود ہیں. یہ اعزاز تو ہے، اور وہ مقطع میں جو ذکر ہو رہا ہے اس پر یقین کہ اس اعزاز پر مجھے اتنا یقین ہے، یہ کیفیت بڑی مشکل سے ملتی ہے اور وہ تبرکن جو شاعری ہے اس میں نظر نہیں آتی. اچھا، میں اس میں یہاں ایک بات نکل آئی، اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں زاہد صاحب کا جو مزاج بنا اس میں ان ساری چیزوں کی پاسداری کے ساتھ ساتھ جو عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا راسخ تھا، اتنا مضبوط تھا اور ایسا موجود تھا نمایاں طور پہ ان کے اندر کہ وہ بڑی خوشنما، دل پذیر، پرکشش نعتیں، نعتیہ اشعار اور شاعری پوری ان کی جمع ہوتی رہی. مگر دوسری طرف جو ان کی غزلیہ شاعری تھی اس کا بھی کچھ کم نہیں تھا، بہت تھا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ جب لوگ ان سے کہتے تھے کہ صاحب آپ اتنے عرصے سے اور اساتذہ کے ساتھ آپ ہیں، آپ کی شاعری کی کتاب آنی چاہیے، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیں میرے لیے پہلی اور اولین بات یہ ہے اور ہونی چاہیے کہ میرا نعتیہ اور حمدیہ مجموعہ کلام جو ہو وہ پہلے شائع ہو. صحیح، اولین اسی پہ رہے، نقش اولی ہی ہے، نقش اولی ہے، تو وہ اسی کے ساتھ آئے. صحیح. اور پھر ان کی غزلیات بعد میں آئیں. تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے، یہاں بھی وہ پختگی ہے. بڑی اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر یہ یقین کی کیفیت نہیں مل پاتی. وہ ہے نا، جو عشق محمد سے ہو سرشار مظفر، اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا. شاید کا تو کہیں شائبہ ہی نہیں ہے نا، یقین ہے. اس کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے، ایک اچھے نعت گو شاعر کے لیے یا کسی بھی شاعر کے لیے عشق مصطفیٰ اور پھر فن کمال جو ہے وہ دو بنیادی چیزیں ہیں. فن کمال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ فن کمال کی صورتحال یہ ہوتی ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو دیکھیے زاہد صاحب کے یہاں ایک عجیب بات ملے گی، چونکہ اس وقت موضوع بحث نقش اولی ہے. جی ہاں. لیکن اگر ان کی غزلوں کو بھی دیکھیں اور دیکھیں گے آئندہ تو غزلوں میں نعت کا رنگ ہے. جی ہاں. اور نعتیہ اشعار میں، جی ہاں، اور اس میں نعتیہ کلام میں غزل ہے. اور جو پہلی غزل انہوں نے کہی اس میں بھی نعت کی 3-4 اشعار ہیں جو انہوں نے اسکول میں کہی تھی، اور اس میں آپ دیکھیں میٹرک میں ایگزیکٹلی. بلکہ وہ تو وہی بات جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ کی جہت ایک متعین ہوتی ہے نا، اس لیے وہ چیز غزل میں بھی آپ کو نظر آئے گی. تو وہ جو عشق حقیقی اور عشق مجازی والی بات ادب میں استعمال ہوتی ہیں، اصطلاحیں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ عشق حقیقی ان کے یہاں نظر آتا ہے جس میں ڈوبے ہوئے تھے زاہد صاحب، اور ان کے کلام میں جا بجا یہ ملتا ہے کہ کس حد تک عشق ہے، کتنی محبت ہے. ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے مودت کی، وہ اس سے قدم آگے کی ہے، اور انہوں نے لکھا بھی ہے کئی جگہ اور یہ استعمال بھی کیا ہے. تو جب محبت، مودت اور سرشاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت یقینیات جو ہے اعتماد کی ایسی صورت پیدا کرتی ہے کہ اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ دامن تھام لیں گے، اگر ہم یہ سہارا لے لیں گے تو پھر ہمیں راستہ دکھانے والی شخصیت یا قوت یہی ہے. وہ سرشاری اور والیانہ پن ہی دیتا ہے وہ کیفیت جو. جی آپ کچھ کیفیت کی بات ہو رہی ہے تو
اب اگر آپ ان کی نعتوں کی طرف جائیں گے تو اس میں تو پورا خزانہ ہے. جی ہاں. مگر آپ یہ دیکھیے کہ نقش اولی شروع ہوتا ہے ایک بڑی معنی آفریں ایک نظم سے. جی ہاں. جو بالکل سامنے آپ کو ابھی میں عرض کرتا ہوں. یہ نعتیہ قصیدہ ہے. جی ہاں. اور اس کا پہلا بند اگر پڑھ لیں گے تو پوری چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ جو پوری کائنات کا محور جانا جاتا ہو. پھر اس حوالے سے اس کو انہوں نے پہلے بند کو، حالانکہ یہ قصیدے میں کافی کچھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا تصور ہو کسی شے کا نہ تھی جب کائنات، قبل تخلیق دو عالم تھی تو بس خالق کی ذات. واہ واہ واہ. نور و ظلمت کا بیاں کیا ہو کہ جب دن تھے نہ رات، دم بخود ہے عقل کیا لکھوں عدم کے واقعات. مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ آئے مرتب نظم، مصطفیٰ آئے مرتب ہو گیا نظم حیات، نور حق سے جگمگا اٹھی بساط کائنات. واہ واہ واہ. یہ ہے جو اساس ہے، یہ جو بنی ہے، جو کائنات کی تخلیق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ میرے محبوب. اکثر قصائد کا آغاز اس سے ہوا کرتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کیسی رواں اور کیسی پرکشش بحر میں انہوں نے یہ بیان کیا اور دل پہ اثر کرتا ہے. جی ہاں. اس سے کہیں زیادہ پھر ان کی نعت کے اشعار ہیں کہ جس میں وہ عقیدت، وہ محبت، وہ جذبہ، وہ سارا آپ کو اس میں نظر آئے. صحیح. ناظرین، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہم نے زحمت دی ہے ایک بہت ہی معروف افسانہ نگار اور بہت ہی شعر و ادب سے ان کا بڑا گہرا شغف ہے، مسز طلعت آفتاب صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. بہت شکریہ. ایک تو آپ کو ہم نے زحمت دی، آپ تشریف لائیں، اور زاہد فتح پوری صاحب کی شخصیت کے حوالے، ان کے کام کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. کیا کہیے گا آپ؟ آپ نے کیا بات کی ہے جناب، آپ کا جواب نہیں. زاہد فتح پوری صاحب کی جو بات ہے ان سے میں واقف ہوں اصل میں. اچھا. اور عموماً اور اکثر و بیشتر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جو درس و تدریس سے متعلق ہوتے ہیں، اس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ جب قلمکار ہوتے ہیں تو غضب کی بات ہوتی ہے. واہ. ہمارے ہاں آپ کے جو دونوں مہمان ہیں، نقاش کاظمی صاحب اور پیرزادہ قاسم صاحب، یہ دونوں بھی قلمکار ہیں، اور جو خصوصیت ان کی قلمکاری کی ہے، ان کی شاعری کی ہے، ان کے پڑھانے کی ہے، ان کی تعلیم کی ہے، یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. زاہد فتح پوری صاحب بھی مدرس تھے، اور اس پائی کے مدرس تھے، اور اس وقت کے مدرس تھے کہ جیکب لائن کا اسکول، جہاں سے ایسے ایسے نابغہ روزگار لوگ نکلے، ایسے ایسے لوگوں کا نام آتا ہے اس اسکول کے ساتھ. اور اس وقت جب وہ پڑھاتے تھے تو کسی کو یہ علم شاید نہ ہو کہ وہ اتنے اچھے شاعر ہیں کہ جو نعتیہ کلام، غزلوں، نظموں، گیتوں، منقبتوں، رسائی ادب سب تک کے صاحب دسترس سے کما لیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مسز طلعت آفتاب صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھیں اور بات کر رہی تھیں. تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا بحیثیت مدرس، اور اتنے بڑے اور جو بات ابھی ہو رہی تھی نا کہ یہ ایک مختصر سی کتاب ہے. جی. تو ایک کریڈٹس کی بات ہوتی ہے، تو آپ لوگ اور بہت بڑے لوگ، یہ بھی تو کریڈٹس ہیں نا. جی. ہاں، میرا یہ خیال ہے کہ ایک اچھا استاد اپنے شاگردوں کے اس سے بھی پہچانا جاتا ہے. جی ہاں. ظاہر ہے کہ اور اگر یہ ایک سلسلہ ہے اور یہ ایک جاریہ ہے تو وہ جو اس کی فیض رسانی تھی وہ جب دوسروں تک پہنچتی ہے، اور پھر اگر وہ اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت ہی دائم و قائم رہنے والا ایک سلسلہ ہے. مگر استاد کے لیے جو چیزیں ضروری اور لازمی بتائی گئی ہیں، اور اس کا منصب ظاہر ہے کہ یہ تو پیغمبروں سے بھی کہیں آپ کہتے ہیں کہ جو استاد ہے صحیح معنی میں، تو وہ اصل میں اس کی بنیاد ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استاد کو اپنی جو جسے کہتے ہیں نا کمٹمنٹ، استواری اور شرط جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ وہ علم کی روشنی